السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 90۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، لائک کرنے میں کنجوسی بالکل نہ کریں، اور ساتھ ہی ناولز کو شیئر بھی ضرور کیا کریں کیونکہ ناول کافی انفارمیٹیو ہے، اس کے اندر بہت ساری نالجبل باتیں ہیں۔ آپ اسے شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ساری باتیں پہنچیں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو اور زیادہ لیٹ نہیں کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ رجب سبزہ سے نکلتا ہوا نگاہیں گھما کر دیکھ رہا تھا۔ نگاہ ٹیوب ویل پر گئی۔ ٹیوب ویل، اس نے دائیں جانب دیکھا، فاصلے پر ٹریکٹر کھڑا ہوا تھا۔ وہ آگے چلا آیا، جھاڑیوں سے نکلتے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے آگے چلا آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہاں پر ٹیلی فون کنیکشن بھی ہے۔ مرد اور عورتیں کھیتی باڑی کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ قریب ہی کٹیا کی جانب ایک مرد جا رہا تھا۔ اس نے پتلیاں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ دبے دبے قدموں سے آگے چلا آیا۔ وہ محتاط ہو گیا۔ آدمی کے ہاتھ میں تشتری تھی۔ اس نے تالا کھولا۔ رجب کی آنکھیں پھیلی، شاید میں صحیح جگہ پر ہوں۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی اور آس پاس کے ماحول کا جائزہ لیا۔ ابھی یہ کام خطرے سے خالی ہے، مجھے رات تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ چچا جی، تحلیل دکان میں سینی پکڑے ہوئے چلی آئی۔ دکان خالی تھی۔ چچا جی کدھر چلے گئے؟ اس نے چنبے سے دیکھا، اللہ دیتا بھی نہیں ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے سینی کاؤنٹر پر رکھی اور آگے چلی آئی۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، تحلیل؟ رجب کی آواز کانوں میں پڑی۔ اللہ دیتا کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ اجلت میں تھا۔ اچھا سنو، مجھے ان کا پتہ مل گیا ہے۔ کہاں؟ اس نے جھٹ سے پوچھا۔ وہ اس پار سے اس کی بات سننے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے فون رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ میں ابھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ سلیمان میز بن کر بیٹھا در سے کرا رہا تھا۔ کوہ نور اس کی پیٹھ پر چڑھ کر لائٹ کی تار نکال رہی تھی۔ جلدی، صبر کرو سلیمان، اور خفگی سے بولی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لی۔ تمہیں لگتا ہے یہ کام کرے گا؟ وہ تاروں کو گرہ لگاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں، ایک بار میں نے گلی میں تار گیلی ہونے کی وجہ سے ایک بندے کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اف، اس نے ناخن سے زمین کھرچی۔ وہ ہمت کرتے ہوئے پھونکے مار رہا تھا۔ فو فو فو۔ رات کی تاریکی میں وہ جھاڑیوں کے پیچھے پیچھے ہوئے تھے۔ الو کے بولنے کی آواز روپے پر سنائی دے رہی تھی۔ اسلم باہر نکلا۔ رجب بھی باہر آیا۔ تم پیچھے جاؤ، میں آگے جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھے تو ایک آدمی تشتری پکڑے دروازے کے قریب جا رہا تھا۔ اسلم نے اسے روکا۔ وہ کیا ہے؟ رجب نے دروازے کے قریب دیکھا۔ تیزی سے پانی بہتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ آدمی اندر گیا تو تشتری گرنے کی آواز آئی۔ اندر سلیمان اور کوہ نور کھاد کی بوریوں پر کھڑے چھلانگیں مار کر باہر گرے۔ اندر آدمی تڑپ تڑپ کر چلا رہا تھا۔ اسلم اور رجب جھاڑیوں سے نکلے۔ دائیں جانب سے آدمی مشالے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چلے آئے۔ سلیمان نے جیب سے کنچے نکال کر پھینکے۔ ان آدمیوں کے قدم ڈگمگائے۔ کوہ نور اور وہ دیوانہ وار دوڑ رہے تھے۔ وہ ان کا تعاقب کرنے لگے۔ تبھی رجب اور اسلم نے دھاوا بول دیا۔ آدمیوں کے جھنڈ سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ان کے پیچھے جانے لگا۔ کوہ نور اپنی چوڑیاں جھمکے دوسری جانب پھینکتی جا رہی تھی۔ آنے دو اس کو۔ وہ دونوں بائیں جانب جانے لگے، مگر گردن کے قریب اسے کوئی نوکدار چیز محسوس ہوئی۔ اس کی آواز نکلتے نکلتے رکی۔ سلیمان نے دائیں جانب اسے دیکھا۔ وہ آدمی اس کی طرف آنے لگا تو وہ خوف سے پیچھے دیکھتے ہوئے دوڑا۔ سامنے اسے دھکا لگا۔ اس نے چونک کر سیدھا دیکھا تو وہ تحلیل کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر سانس نہیں لے سکا۔ اسے آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آیا۔ باجو، کوہ نور نے اسے دیکھا۔ لالی تم؟ وہ سلیمان کے شانوں کو تھامنے لگی۔ اس آدمی نے دراتی کی نوک دبائی۔ کوہ نور درد سے چلائی۔ آہ! تحلیل نے سلیمان کا ہاتھ تھاما۔ چل! مگر سلیمان اڑ گیا۔ پاگل ہو باجو؟ تحلیل نے قہرباز نظروں سے کوہ نور کو دیکھا۔ مرنے دے اس کو۔ وہ آدمی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کوہ نور کا دل دکھا تھا۔ بھول گیا اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ مرنے دے اسے۔ مگر باجو، سلیمان جذبس ہوا، اگر ہم باہر ہیں تو اس کی وجہ سے ہے۔ وہ آدمی غصے سے چڑھا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تحلیل نے اسے دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو بھائی، بے شک اسے مار دو۔ وہ آدمی تاثر نہیں دے سکا۔ کوہ نور نے اس کے دھیان بھٹکنے پر دراتی اس سے لے کر اس کے بازو پر ماری۔ وہ شدید تکلیف سے دیوانہ وار چلایا۔ آہ! خون کی چھینٹیں اس کی قمیض پر گری تھی۔ سلیمان نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ تم؟ وہ مسکرا پڑی۔ کوہ نور اس آدمی کو دراتی دکھا رہی تھی۔ قریب مت آنا، قریب مت آنا۔ اس نے اس کے دوسرے بازو پر دراتی ماری۔ وہ چلاتے ہوئے ٹھک سے زمین پہ گرا۔ تحلیل نے اپنا دوپٹہ پھاڑا۔ جلدی سے اسے باندھو۔ اس طرف اسلم نے دو آدمیوں کو سامنے سے پکڑتے ہوئے ایک دوسرے کے سر میں ٹکر
टकरा कर मारा। रजब ने दाएं जानिब से आते आदमी की पीठ में मुक्का रसीद किया। चलो चलो, तहलील उन्हें लेकर निकल रही थी। वो तेजी से बाहर की जानिब निकलने लगे। तहलील ने उन्हें बताया, गाड़ी उस तरफ है। आदमी उन्हें ढूंढ रहे थे। एक आदमी के पैर में कुछ आया। ओह, ये देख। दूसरे आदमी ने कोहिनूर की गिरी हुई चीज़ों की जानिब इशारा किया। इस तरफ गई है। और वो उन चीज़ों का ताक़ुब करने लगे। रजब और असलम को लड़ते हुए गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उन्होंने बेइख्तियार सामने देखा। गाड़ी की लाइट जली। तहलील ने हॉर्न पर हाथ रख दिया। रजब मुड़ा। जल्दी, उसने चिल्लाकर कहते हुए इशारा किया। रजब ने असलम से गर्दन हिलाकर कहा, चले। ज़मीन पर आदमी जख्मी हालत में गिरे हुए थे। वो फूले हुए सांस से गाड़ी की जानिब आने लगे। पीछे बैठे सुलेमान और कोहिनूर ने एक दूसरे को देखा तो उन बच्चों ने ये कर दिखाया था वो किसी पर बोझ नहीं बने थे। रजब गाड़ी में आकर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट की। तहलील पीछे जाने लगी। असलम भी गाड़ी में बैठा। तहलील अब पीछे कोहिनूर और सुलेमान के दरमियान में बैठी हुई थी। गाड़ी के दरवाजे बंद हुए और अगले लम्हे वो वहाँ से निकलने लगे। गाड़ी में आदमी उन्हें मतलाशी निगाहों से देखते हुए तलाश कर रहे थे। बाओ, आवाज़ पर वो रुके। एक आदमी चीखते हुए उनकी जानिब दौड़ता हुआ आया। वो इस तरफ नहीं है। ये सुनते उनके हवास खो गए। दूसरी तरफ रहीमा ज़ख्मी मिला है और बाहर की तरफ गए हैं। वो हैरानी से उन्हें बता रहा था। वो उनमें से एक आदमी बोला, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता कैसे पता चला? और वो आदमी चिल्ला पड़ा, क्योंकि उनके साथ एक बाहर की लड़की थी। अगले लम्हे वो मुंजमद हो गए, बिल्कुल मुंजमद, गोया उन्हें सांप सूंघ गया। रजब गाड़ी चला रहा था। कोहिनूर ने अपने और तहलील के दरमियान छाई हुई खामोशी तोड़ने की कोशिश की। लाली, उसने कुनखियों से उसे देखा। रजब ने फ्रंट मिरर से उसे देखा। मैं तुमसे खफा नहीं, उसने सादगी से उसे बताया। वो अब उसे देखने लगी। मैं तहलील हूँ। तहलील अल्लाह की तस्बीह है और तस्बीह और पाकी सिर्फ उसकी है। तहलील होकर गलती कर बैठी लोगों से पाकी और कामिल होने की ख्वाहिश कर रही थी। गलती तुम्हारी थी तो मेरी भी थी। तुम चौकी तो मैं भी चौकी। तुम चूकी तो मैं भी चूकी। दोस्तों से भी गलतियां हो जाती है और हमें उन दोस्तों को माफ़ कर देना चाहिए। वो दोस्त जो आपको कभी हेज महसूस नहीं होने देते, ना आपको कभी मनफी होने देते हैं। मैं मनफी हुई पर तुम्हारी वजह से वापस आई। मैंने लोगों का सामना करना सीख लिया है। शुक्रिया कोहिनूर। अच्छा दोस्त सबक देता है और बुरा दोस्त भी सबक देता है, मगर अच्छे और बुरे में ये फ़र्क होता है। अच्छा अपनी गलती मानकर अजाला करता है और हमें मजबूत बनाता है, मगर बुरा दोस्त हमें खुद तरसी में मुब्तला कर देता है। गाड़ी रुक गई। रजब ने पलट कर उन्हें देखा। सुलेमान ने पूछा, ये? वो गली की तरफ देखने लगा। कोहिनूर उतरो। तहलील आगे खिसक कर आई। वो बोला, तुम नहीं। वो चौंक कर रुकी। क्यों? तब का अब असलम पलटा। उसने उसे देखा। तुम और सुलेमान वहाँ जाओगे जहाँ हमारा सारा ख़ानदान है। ताया अब्बू, वो बेबसी से कह पड़ी। कोहिनूर उतरने लगी। रजब भी उतरा। सुलेमान और तहलील ने एक दूसरे को देखा और फिर तहलील ने उसे साथ लगाया। मेरा भाई। वे अल्लाह दित्ता कीजो की आवाज़ उसके घर के सहन में गूंज रही थी। वो चारपाई पे बैठा था। उसके सामने सीनी में रखी प्लेटों में खाना था। जब जब घर को देखता तो आहे भरता। कभी कोहिनूर उसके सामने खाना रखती हुई दिखाई देती तो कभी घर की सफाई करती हुई कमरे से बावर्ची खाने और बावर्ची खाने से सहन में घूमती। ये बहने जाने के बाद इतनी प्यारी क्यों लगने लग जाती है? ज़मीन पर वो बैठ कर कपड़े काटता तो वो उसके साथ स्केल संभालती। बिखरी कतरने उठाती। उसकी नज़र कमज़ोर पड़ती तो उसे सुई में धागा डाल कर देती और हर वक्त उसके आगे पीछे मंडलाती रहती। बहनें तितलियाँ होती है, वो भी मौसमी, एक मौसम के बाद चली जाती है। उसने एक ठंडी आह भरी, काश वो उसे खैर से विदा कर देता। ये उसकी अना थी जो उनके दरमियान आ गई थी। खाना खा ले अल्लाह दित्ता की किसी बात का उस पर असर नहीं था। मैं तितली नहीं हूँ। बाहर से दरवाज़ा पूरा खुला। कीजो ने आवाज़ पर देखा। कोहिनूर अंदर चली आई। अकब में रजब था। मैं फूल भी नहीं हूँ जो मुरझा जाऊँ और फिर कभी लौट कर ना आ सकूँ। वो तेज़ी से अपने भाई के करीब चली आ रही थी। अल्लाह दित्ता डबडबाती हुई आंखों से उसे देखते हुए खड़ा होने लगा। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, एक लड़की हूँ जो हरदम अपने आदमियों के साथ खड़ी रहने का तय कर चुकी है। वो ये कहते उसके सामने आ रुकी। कोहिनूर, उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। तू ठीक है? वो साबित थी। जी भाई। रजब ने लब खोले। इसे यहाँ लाने में हमसे ज़्यादा इसका हाथ है। उसने और कीजो ने हैरत से उसे देखा। मैं बहुत मजबूत लड़की हूँ भाई, मेरी फ़िक्र करना छोड़ दो। अब मुझे तुम्हारी फ़िक्र करनी है। उसने आंसू से अपनी कम उम्र बहन को गले लगाया। उसने उसे खुद से अलग होकर देखा। तुझे कोई खरोच नहीं आई? उसने सादगी से उसे बताया था। वो सांस लेने के लिए रुकी। अब तुम ताबे को माफ़ कर दो। कीजो ने मूड से उसे देखा और कहने लगी, ताबा बहरीन गया है। वो चौंक कर रह गई। क्या?
गली में दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाजरा तेज़ी से दौड़ती हुई गाड़ी के सामने चली आई। सामने सीट पर असलम बैठा हुआ था। उसके माथे पर दाएं जानिब बैंडेज लगी थी। उसने तहलील और सुलेमान को देखा। सुलेमान। उसने खिड़की से हाथ बढ़ाया। मुस्कुराकर उसका हाथ थामते हुए आगे बढ़ा। तुम ठीक हो ना? उसने बड़े इत्मीनान से कहा। बिल्कुल ठीक हूँ। अब उसने तहलील को देखा। और तुम कहाँ थी? वो अब करखत लहजे में बोली। असलम थकान से बोला, बस करो हाजरा। उसने अब असलम को देखा और तशक्कुर बोली, बहुत शुक्रिया अब्बू। वो चंद लम्हे खामोश रही और फिर कहने लगी, आप हमारी तरफ कैसे हुए? मैं बताता हूँ। अकब से आवाज़ पर उसने देखा। रजब उसकी जानिब चला आ रहा था। शहर वापस आकर जब वो अल्लाह दत्ता से मिला था तो गली से बाहर निकलते हुए उसने शाज को गाड़ी में बैठा हुआ देखा था। वो उसे नज़रअंदाज करते आगे बढ़ा तो उसने हॉर्न बजाया। वो रुक गया। उसने गाड़ी से बाहर रिकॉर्डर निकाला। उसने कनखियों से उसे देखा। ये लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसने खुफगी से उसे देखा और ज़ब्त करते हुए खामोशी से ले लिया। सरदार जिस रोज़ उसे अब्दुल तवाब को कत्ल करने का हुक्म दे रहे थे, उस रोज़ से आज तक उसने उनकी हर गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी। जब वो असलम सरदार के घर मिले थे, उसने उसे बाहर निकलते ही अब्दुल तवाब के मुतालिक सरदार की रिकॉर्डिंग सुनाई थी। ख़त्म कर दो उसे, मैं सब कवर कर लूँगा। असलम ने उसे चौंक कर देखा। रजब एक कश्मकश में मुब्तला था। मैं ये नहीं जानता मुझे क्या करना है, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ, सरदार किसी का नहीं है, वो हम सब के साथ खेल रहा है। हाजा खामोशी से असलम को देख रही थी। उसने तमहीद बांधी। मैं जानता हूँ मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ और मैं बहुत जल्द सरेंडर कर दूंगा। उसकी आंखें डबडबाई। मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ नहीं पहुँचने दूंगा। उसने उसके सर पर हाथ रखा। सुलेमान और तहलील के चौंकने के सबब ज़रा आंखें खुली। आजा ने खुद को साबित रखा, मगर आंख से आंसू टूट कर गाल पर गिर पड़ा। वोल्फ। अब्दुल तवाब के सामने दो लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक रूसी था और एक पाकिस्तानी। वो उससे शाज के मुतालिक पूछ रहे थे। वो उसे बता रहे थे वो रूसी माफिया के रुकन थे। शाज का उनके सरदार पर बहुत एहसान था। उसने उन्हें बचाने के लिए अपने सर पर गोली ली थी और उससे उम्मीद भी किया की जा सकती थी। अब उसे उसके इस निडर का अक़दाम पर कोई हैरत नहीं हो रही थी। खतरात के जंगल में खुद को महफूज करना उसकी फितरत में था। पाकिस्तानी लड़के ने उसकी जानिब मोबाइल पकड़ाया। ये लो, पाकिस्तान राब्ता करो। दूसरा अंग्रेज़ी में बोला, तुम चाहते हो तो तुम्हें मुल्क रवाना कर दे। वो झूठ से बोला, नहीं हरगिज़ नहीं, मेरे ख़ानदान का फ़र्द, मेरा बड़ा भाई ख़तरे में है। दूसरी तरफ रजब गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो शाज की फ्लिप मोबाइल की घंटी बजी। हाजरा ने उसकी जानिब देखा। 1 मिनट। वो जेब से मोबाइल निकालने लगा। उसने कॉल उठाई और कान से लगाया। हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर उस पार अब्दुल तवाब का दिल ज़ोर से धड़का। हेलो रज्जो। अब्दुल तवाब ने दीदे फैलाया। रजब ने हाजरा का बेताब होता चेहरा देखा। अब्दुल तवाब। वो आगे चली आई। सुलेमान की आंखें खुलने लगी। सब पूरी तवज्जो से उसे देख रहे थे। कैसे हो? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, उसने नासमझी से उन्हें देखते हुए बताया था। ओह नई ताज़ी, वो तेज़ी से कहने लगा। रजब ने लबों पर ज़बान फेरी। मैडम ज़िया बांग्लादेशी लोगों की पुरज़ोर मज़म्मत के सबब साबित कदम है। उस पार अब्दुल तवाब का भाव उठा। सूरत हाल बेहतर हो गई है। अच्छा, और तुम सुनाओ? उसने बड़ी हिम्मत जुटाई और बोला, बेमौत समंदर कभी भी परफन जहाज रान नहीं बनाते। रजब को कानों में सनसनी महसूस हुई। मुझे लगता है हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन की वाइट वाटर कंट्रोवर्सी भी अभी चलेगी, क्योंकि बिल ने खुद को प्रोसिक्यूशन के आगे पेश कर दिया है। ये सुनकर रजब के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था। और उनके मैकडोगल एसोसिएट, उनका क्या? कोड्स। जवाबन वो कुछ नहीं बोला और कॉल बंद हो गई। उसने धीरे धीरे कान से मोबाइल हटाया। हाजरा ने बेइख्तियार पूछा, क्या हुआ? शाज भाई बहरीन में पकड़े गए, उसने मैकेनिकी अंदाज में उसे बताया। हाँ। तहलील की चीख निकलते निकलते रुकी थी। और भाई ने खुद को खुद पेश कर दिया है। असलम कुछ सोचते हुए बोला, क्या किसी ने सीटी बजाई है? हाजरा की आंखों में खून उतर रहा था। कौन बजा सकता है सीटी? सुलेमान फिक्रमंद हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? हाजरा ने एक गहरी सांस ली। अब हमें शाज का इंतज़ार करना चाहिए। वो रिस्क टेकर है, मगर बेक वक्त बेहतरीन डिसीजन मेकर भी। लेकिन रजब कहते कहते रुका। हाजरा खुद को कंपोज कर रही थी। अगर उसने खुद को खुद पेश किया है तो मतलब उसके पास कोई प्लान है और अब्दुल तवाब बाहर है, यानी उसने सब जानबूझकर किया है। ये सोचते हुए मुतमईन होने लगी। वो वापस आ जाएगा, जल्द वापस आ जाएगा।
نہیں، سردار حویلی زلزلے کی زد میں آ گئی تھی۔ ان کے آدمی زخمی حالت میں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے ان کے سامنے آئے۔ تم لوگوں سے اتنی بڑی غفلت ہوئی تو کیسے ہوئی؟ انہوں نے اپنے آدمی کے منہ پر گھونسا مارا۔ کیا اس غفلت کے لیے میں تمہیں ہر سہولت دیتا رہا ہوں؟ ان میں سے ایک آدمی ہمت کرتے ہوئے آگے آیا۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں سے کیسے نکلے؟ اپنی مدد سے خود۔ رجب اور اسلم وہاں پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی بھی باہر کی تھی۔ سب اچانک ہو گیا۔ غصے سے سردار کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ وہ خود وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں سردار؟ یہی تو حیرت کی بات ہے۔ ان بچوں نے پانی کا پائپ توڑ کر بجلی کی تاریں گیلی کر کے پانی میں کرنٹ پیدا کر دیا۔ ان بچوں کی وجہ سے ہمارا ایک آدمی ہسپتال میں ہے۔ سردار گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ ہر داؤ ہر پیترا ناکام ہو رہا تھا۔ شاز پکڑا گیا۔ اچانک انہیں خیال آیا جی پکڑا گیا۔ یہ سنتے انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ انہوں نے صوفے کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب پڑے گی ہاجرہ کو نکیل۔ دوسری طرف میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تسبیح کے دانوں پر بخت روا بار بار ذکر کر رہے تھے۔ باہر چارپائی پر الفت اور بانو نسرین لیٹی ہوئی تھی۔ بانو نے کھلی چھت کی جانب ستاروں کو دیکھا۔ پتہ نہیں ہمارے بچے کہاں ہوں گے۔ باہر کا دروازہ کھلنے لگا۔ الفت ایک دم اٹھی۔ اس نے دوپٹہ سنبھالا۔ بانو بھی کراتے ہوئے اٹھنے لگی۔ اماں! سلیمان دوڑتا ہوا اندر چلا آیا۔ اندر سے تسبیح کی آواز رکی۔ میرے لیے؟ تحلیل اندر چلی آئی۔ بانو نسرین بشاشت سے اسے ان کی جانب آتے ہوئے دیکھنے لگی۔ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ بخت روا کی آواز بلند ہو گئی۔ حسبی اللہ! وہ لاٹھی کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز سے کہتے ہوئے باہر آنے لگے۔ حسبی اللہ! تحلیل اور سلیمان باہر کھڑے تھے۔ میرے بچے! بخت روا کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگی۔ میرے بچے! داجی! وہ دونوں دوڑتے ہوئے ان کی جانب چلے آئے تھے۔ وہ انہیں ساتھ لگاتے ان کا ماتھا چوم رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کسے پہلے پیار کرے۔ بانو نسرین چارپائی پہ بیٹھی ہوئی امید سے بولی۔ اللہ میرے بچے کو بھی خیر سے واپس لے آئے۔ سلیمان پلٹا۔ وہ کچھ کہنے لگا۔ تحلیل نے اس کے پیر پر اپنا کھوسا دبا دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے ضبط سے لب دبا لیے۔ میں اب انہیں نہیں بتا سکتا۔ ہماری زندگی کے ولن نے ہمارے لیے ایک اور آزمائش تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جسے میرے دو بڑے بھائی جھیل رہے ہیں۔ اچانک اس نے خیال میں ترمیم کی۔ سردار غلط ہے پر وہ اپنی نظر میں غلط نہیں۔ کوئی بھی اپنی کہانی کا ولن نہیں ہوتا۔ سب اپنی کہانی کے ہیرو ہی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نظریے سے سب ٹھیک کر رہا ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رات کا سما منامہ کا پرسکون سمندر اچانک سے ٹھاٹے مارنے لگا۔ اس کی آنکھیں کھلی۔ اس نے خود کو پلنگ پر چت گرا ہوا دیکھا۔ وہ کسی کمرے میں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھنے لگا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ سامنے ٹی وی ٹرالی تھی جس پر ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ وہ اٹھا اور آگے بڑھا۔ دائیں جانب اسے غسل خانے کا دروازہ دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب آیا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل تھام کر کھولا۔ بغور غسل خانے کو دیکھ رہا تھا۔ پتلیاں سکڑنے لگی۔ اس نے دھیرے دھیرے غسل خانے کی پپڑیوں سے بھری دیواروں کو دیکھا۔ اب وہ ٹوٹی اور دیگر سامان کو دیکھنے لگا۔ چیزیں تو فرسٹ کلاس ہے مگر دیواروں کا یہ حال۔ اس نے بیسن سے ٹیک لگائی۔ میں شدید رطوبت والی جگہ ہوں، شاید بحرین میں ہی، اور یہاں رطوبت زیادہ سمندر کنارے ہوتی ہے۔ وہ پلٹا۔ اس نے مڑ کر ٹوٹی کھولی۔ پانی کی بوندیں تیزی سے گرنے لگی۔ اس نے جھک کر مٹھی آگے بڑھائی۔ پانی سے اس کا ہاتھ تر ہوا۔ بہتا ہوا پانی اسے کہیں اور لے کر جا رہا تھا۔ نہر کنارے اس کے بازو سے شاہنواز میل نکال رہا تھا۔ کم عمر شاز درد سے کرانے لگا۔ شاہنواز آرام سے۔ او ہو! وہ ہاتھوں میں آئی ہوئی سفید سرمئی میل کو اسے دکھا رہا تھا۔ دیکھو دیکھو اسے۔ اسے برا لگا تو اس نے اس کے بازو پر ہاتھ مارے اور اسے دکھایا۔ یہ دیکھو۔ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ شاہنواز نے اسے دیکھا اور کھل کر ہنس پڑا۔ حال میں کرب سے اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ بیسن پانی سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے پانی کی خوشبو محسوس کی۔ چونکہ میں یہاں نیا ہوں میرا ناک عرب ممالک کے کھارے پانی کو محسوس کر سکتا ہے، یعنی میں سمندر کے بہت قریب ہوں۔ اس نے ٹوٹی بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ باہر کسی کے اندر داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے باہر چلا آیا۔ سامنے سینی پکڑے ہوئے چھوٹے قد کا سیاہ فام آدمی کھڑا تھا۔ غالباً یہ بھارتی یا بنگلہ دیشی ہے۔ اس نے جھک کر میز پر سینی رکھی۔ تم بنگلہ دیشی ہو؟ وہ سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی مڑا۔ اس نے گردن کھجائی۔ شاز نے پوچھا، لیگل ہو کہ اللیگل؟ وہ ٹھہر گیا۔ انجام دیکھ لیا اپنے آقا بدل کر؟ اس نے ایک نظر گھور کر اسے دیکھا۔ یہ بنگالی ہی ہے۔ وہ بنا کچھ کہے جانے کے لیے مڑ گیا اور شاز نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاہ! عبدالتواب پینسل گھما رہا تھا۔ اس کے ارد گرد آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں سامر کے لڑکے کو اپنی طرف کرنا ہے، ان میں سے ایک آدمی بولا۔ مگر ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ عبدالتواب نے ایک نظر اسے دیکھا۔
اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ شاذ نے ان سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا۔ کسی اسمگلنگ والی جماعت سے اسمگلنگ کی مدد لینا یعنی جنگ، مگر اب صورتحال اور تھی، بڑے پیمانے پر اسمگلنگ۔ اور اب میں نے بھی سیٹلمنٹ کرنا سیکھ لیا ہے۔ کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ پاکستانی لڑکے نے اس سے پوچھا۔ وہ چند لمحے رکا اور دھیرے سے بولا، وہی جو پہلے تھا۔ یہ کہتے وہ ہتھیلی سے پینسل میز پر گڑنے لگا۔ کوہ نور نے تو اپنی غلطیوں کا مداوع کر لیا، اب میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ میں سب کے سامنے یہ ثابت کروں گا میں عبدالتواب ہوں۔ عبدالتواب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ عبدالتواب وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ عبدالتواب وہ ہوتا ہے جو ایک مرتبہ بھٹک کر پھر نہیں بھٹکتا۔ میں یہاں سے اکیلے نہیں جاؤں گا، میں اب ایک ذمہ دار انسان بنوں گا۔ میں حاجہ کے لیے بچہ ہوں مگر اب میں بچہ نہیں۔ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کی حفاظت کر سکتا ہوں اور میں یہ کروں گا۔ میں اپنے ماضی کی بنا پر لوگوں کو خود کو جانچنے نہیں دوں گا۔ عبدالتواب وہ ہوتا ہے جو گناہ سے توبہ کرتا ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا۔ میں اب لوگوں کو خود پر انگلی اٹھانے نہیں دوں گا۔ تحلیل اور سلیمان بخت روا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ الفت باورچی خانے میں ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے بنانے گئی تھی۔ بانو نسیم چارپائی پہ رجب کے ساتھ بیٹھی اس کا شانہ تھپک رہی تھی۔ جیتے رہو، جیتے رہو۔ اس نے ایک نظر تحلیل کو دیکھا اور پھر انہیں تعظیماً دیکھ کر سر جھکا لیا۔ تحلیل پوچھنے لگی، کیا میں ساتھ نہیں چلوں گی؟ سلیمان نے اسے سختی سے انگلی دکھائی، نہیں۔ رجب کہنے لگا، جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا تم یہاں آرام سکون سے رہو اور اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ بے اختیار بولی، مگر ملکہ کوہ نور اب آ گئی ہے۔ بخت روا نے اسے یاد دلایا تھا۔ اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد رجب جانے کے لیے اٹھنے لگا تو بانو نسرین نے کہا، یہی ٹھہرو۔ وہ رکا۔ الفت سلیمان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ ابھی رات گئے نکلنا خطرہ ہے، سویرے چلے جانا۔ بخت روا چارپائی پہ لیٹے لیٹے سو چکے تھے۔ تحلیل منہ ہاتھ دھونے کے لیے کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ بانو نسرین اٹھنے لگی، میں تمہارا بستر لگا دوں؟ چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آئی۔ تحلیل باہر چلی آئی۔ بانو اندر کی جانب جانے لگی۔ رجب نے اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے رکی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ جواب سننا ہے؟ اس نے سادگی سے سر کو خم دیا۔ تم؟ انداز بالکل سادہ تھا۔ مجھے بھی تم سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ یہ سن کر اس نے تحلیل کو دیکھا۔ ہاں؟ وہ پوچھنے لگی، تمہیں ایسا کب لگا کہ میں تمہارے لیے اہم ہوں؟ جب تمہیں دیکھنے کے لیے مر رہا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ شاید تب ہی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ الماس نگاہیں بے تاثر رہی۔ شاید۔ وہ سوچنے لگا اور احساس کو لفظوں کی صورت دینے لگا۔ اسی لیے میں تمہیں نظر انداز کرنے کے باوجود بھی تمہاری ہر بات مان لیتا تھا۔ شاید اسی لیے میں بار بار تمہیں اپنے اور ہمارے درمیان کا فرق یاد دلاتا تھا، کیونکہ میں تم سے بھاگنا چاہتا تھا، ساتھ رہتا تو گمراہ ہو جاتا۔ اس نے تمہید باندھی، جب تم میری زندگی میں آئی تھی تب میں نے نہیں سوچا تھا میں کون ہوں، میں نے نہیں سوچا تھا تم کون ہو، میں نے نہیں سوچا تھا ہمارے درمیان رتبے کا کیا فرق ہے، میں نے نہیں سوچا تھا ہم دونوں کا زندگی کو دیکھنے کا کیا نظریہ ہے، میں نے نہیں سوچا تھا ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ میں نے تمہیں نظر انداز کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا تھا میں کیا کروں گا، میں نے بس خلوص دل کے ساتھ تمہیں مانگا تھا۔ بنا سوچے اور سمجھے میں نے کبھی حرام مال نہیں کھایا، تو حرام جذبات کی خواہش کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے حرام کو نہیں چنا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس سے کئی درجے بہتر حلال میں عطا کرے گا۔ جن جذبات میں صداقت ہو وہ حرام کا ارتکاب نہیں کرنے دیتے، اور جن کی نیت حلال ہو اللہ ان کے لیے حلال اسباب بنا کر ایک نئی صورت میں ان کے لیے راہ استوار کرتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ سنی جاتی ہے، تبھی ان کا ہمیں اختیار ہے۔ ہاں، یہ بعض دفعہ دیر سے سنی جاتی ہے، لیکن یہ سنی جاتی ہے۔ میری دعاؤں اور میرے جذبات میں خلوص تھا، اتنا کہ انہوں نے تمہیں کسی کا نہیں ہونے دیا۔ میرے لیے یہی بہتر تھا، اور یہ مجھے مل گیا۔ انگلستان جانا میرا خواب تھا، لیکن اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ بعض خوابوں کی تکمیل کے سفر میں ہم زندگی کی بھول بھلیاں میں کھو جاتے ہیں، اور ان بھول بھلیوں میں ہمیں نئے خواب مل جاتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے مصلحت سے بھرپور ہے۔ ہم ستاروں کے خواب دیکھتے ہیں، جبکہ اس نے ہمیں شمس بنانے کی ٹھانی ہوتی ہے۔ میں نے ٹھان لیا ہے میں یہی رہوں گا، اپنی جدی پشتی پیشے کو ایک نیا رخ دوں گا۔ تحلیل کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ ویل اینڈ گڈ، مجھے پتا ہے راستہ طویل ہے اور ہمارے پاس صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا سر اٹھا۔ تمہارے خاندان کی کچھ خاص سپورٹ نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے۔ وہ پر امید تھی۔ ہر چیز اسی وقت تک زندہ ہے جب تک اس کی کوشش ختم نہ ہو۔ جو ہی کوشش ختم ہو گئی زندگی کی بساط لپیٹ دی جائے گی، یعنی زندگی ایک نہ ختم ہونے والی
جدوجہد ہے۔ ہر روز میں خود سے کہتی ہوں مجھے پتہ ہے تم تھک چکی ہو، مجھے پتہ ہے تم جسمانی طور پر، تم ذہنی طور پر ڈوب رہی ہو، مگر تمہیں ہار نہیں ماننی، تمہیں چلتے رہنا ہے۔ وقتی آزمائشیں مستحکم کر دیتی ہے۔ جو لوگ آزمائشوں کو بہادری سے قبول کر لیتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں اور قسمت پر اعتبار کرنے لگتے ہیں تو وہ زندگی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں اور مشکلات میں بھی خوش رہنے لگتے ہیں۔ خوشیوں کے لیے تھوڑا سا ہی مگر وقت نکال لیا کرتے ہیں۔ ہر روز آئینہ دیکھتی ہوں، ہر روز غلطیاں یاد آ جاتی ہے تو کیا کروں؟ زندگی جینا چھوڑ دوں؟ گھٹنے ٹیک دوں؟ منفی ہو جاؤ؟ نہیں، مجھ سے ناخوش رہنے والے لوگ میرے تجربے کے اہم ترین ذرائع ہیں۔ ہمیں لوگوں کے خوف سے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ خوف سے بڑے ذہن میں مثبت خیالات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ مثبت بننا ہے تو بہادر بننا پڑے گا۔ وہ ٹھہری، اس نے ایک گہری سانس لی۔ اور رہی بات تمہاری، تم سے شادی کر کے میں نے یہ جان لیا ہے، کمزور مرد عورت کو اپنے ساتھ لے کر چلنے سے ڈرتے ہیں، مضبوط اور بہادر مرد عورت کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، دنیا کا سامنا کرنا سکھاتا ہے، انہیں اسپون فیڈنگ کروا کر مفلوج نہیں بناتا۔ عورت تم سے کبھی بھی اس لیے محبت نہیں کرے گی کہ تم اسے مہنگے تحائف دیتے ہو یا اسے 5 اسٹار یا ریسٹورنٹ یا 7 اسٹار ہوٹل میں فینسی ڈنر کروانے لے کر جاتے ہو۔ اگر تم بس اس کا ساتھ دو، اس کی عزت کرو، مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھامو اور اس کے ساتھ کھڑے رہو تو وہ تم سے تب بھی محبت کرے گی، کیونکہ مادہ پرستانہ محبت اور رومانوی لفاظی اس لمحے زچ ہو جاتی ہے جب تم عورت کا ساتھ دینے کا دعویٰ تو کرو لیکن اس کے لیے ضرورت کے تحت حاضر نہ ہو۔ رجب، بانو نسرین کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا۔ بیٹا، لگ گیا بستر؟ ربط ٹوٹ گیا۔ تحلیل جانے کے لیے مڑ گئی اور رجب نے ادب سے سر ہلا کر کہا، جی تائی جی۔ دوسری طرف سفید کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سینے میں کھانا ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ وہ زمین پر ہاتھ رکھے رگ پر بیٹھا تھا۔ اس کا بٹوا، پیسے، پستول اور ہر چیز اس سے لے لی گئی تھی۔ پتہ نہیں مجھے یہ کب بلائیں گے، مجھے سامر کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی ہے۔ اس کا ہاتھ پیچھے چلا گیا، ہاتھ میں کچھ آیا، وہ جھکا، اس نے ہاتھ کھینچ کر ریکارڈر نکالا۔ وہ تصور کرنے لگا جب وہ یہاں آیا تھا وہ بے ہوش تھا، ریکارڈر اس کے کوٹ میں تھا، اسے بیڈ پر لٹایا جا رہا تھا، تبھی پچھلی طرف رگ پر ریکارڈر گر گیا تھا۔ اوکے، کچھ امید بننے لگی۔ اس نے ہینڈ سائز ریکارڈر شرٹ کی آستین میں چھپا لیا۔ چند لمحے گزرے، باہر قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، دروازہ کھلا۔ اس نے پوری توجہ سے سامنے دیکھا۔ سامنے وہی بنگالی آدمی تھا۔ سید سامر تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھا، اس نے اسے غیر سے دیکھا۔ میں تمہاری طرح ان کا غلام نہیں بنوں گا، سارے طریقے جانتا ہوں یہاں سے نکلنے کے، میں ان کی جی حضوری نہیں کروں گا، سمجھے؟ اس نے اسے نظر انداز کیا۔ چلو چلو، مگر وہ برہم ہوتے اس پر چلانے لگا، لعنت ہے تم پر، ہم سے الگ ہونے کے باوجود بھی ذلت کما رہے ہو۔ اب اسے غصہ چڑھا تھا۔ اے چپ! شاز کے لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ تمہیں پتہ ہے ہم نے کیا کچھ برداشت کیا ہے؟ شاز خاموش ہو گیا۔ اس بنگالی نے خود کو کمپوز کیا اور چلنے لگا۔ شاز باہر نکلا تو اسے کونوں کونوں میں گارڈز کھڑے ہوئے نظر آئے، گویا چونٹیاں ہی چونٹیاں ہو۔ وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے کمرے کی جانب آیا۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ اندر آنے لگے۔ سامنے میز پر ایک عمر دراز آدمی بیٹھا ہوا تھا، عقب پر شیلف پر ٹرافیاں پڑی ہوئی تھیں اور دیواروں پر سرٹیفکیٹ اور میڈلز لگے ہوئے تھے۔ شاز نے گلے سے تھوک نگل کر نیم پلیٹ کی جانب دیکھا جس پر انگریزی میں تھامر عبیدہ لکھا ہوا تھا۔ وہ سا کو انگریزی میں تا لکھتے اور بولتے تھے۔ وہ آگے آیا تو لائبریری کی شیلف سے اس نے خود کو ٹھڈا لگایا۔ وہ آدمی چونکا۔ شاز نے زمین پر گرتے ہوئے ریکارڈر شیلف کے نیچے رکھ دیا۔ بنگالی آدمی اسے اٹھا رہا تھا۔ شاز اٹھا، اس نے کرسی پر براجمان آدمی کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے بڑی صاف گوئی سے پوچھا تھا۔ وہ یقیناً اس کا ریکارڈ جان چکا تھا۔ تمہیں مجلس تعاون خلیجی عرب ممالک کا سیکرٹری جنرل بنوانا۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ تم یہ کر سکتے ہو اور بدلے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میرے ملک سے غداری؟ اسے غصہ چڑھ گیا۔ تم نے سوچ کیسے لیا میں اپنے ملک سے غداری کر سکتا ہوں؟ شاز نے ایک گہری سانس لی۔ یہ مت سوچو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ملک نے حال میں ہی تمہارے اس خطے کا ایک دہشت گرد پکڑا ہے، اس کا تعلق کویت اور پاکستان سے ہے، حقیقی واقعہ۔ اچھے کام کرنے کے لیے تھوڑا سا گندا کام کرنے میں حرج نہیں، لیکن میں تم سے کوئی گندا دھندا نہیں کرواؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم پہلے ہی بہت گندا کام کر چکے ہو۔ میں جانتا ہوں تم یہ کرو گے کیونکہ تم یہ پہلے بھی کر چکے ہو اور اس سے بننے والا پیسہ دہشت گردی کی فنڈنگ ہے۔
اس نے بہت آن لیا، مطلب؟ شاز نے موڈ سے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ پہلے سوچ لو۔ وہ جذبس ہو گیا۔ کیا کرو گے تم؟ اپنے ملک کا نام بدنام؟ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ نہیں، کالی بھیڑوں کو بے نقاب۔ اس نے کچھ سوچتے انگلیاں میز پر بجائی۔ اس میں قومی مفاد کا نقصان ہے۔ شاز کی انگلی اٹھی۔ وہ تب جب کوئی باہر سے سیٹی بجائے۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ نگاہیں پھری۔ اس نے اس بنگالی کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ لے جاؤ اسے۔ شاز خاموشی سے اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑ گیا۔ لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی اور وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ بٹی ہاؤس میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں ایک طرف ملکہ کے سسرال والے بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف بھٹی خاندان۔ ہاجرہ ایک طرف کرسی پر بیٹھی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی، دیکھے، خلا کے چکر میں رہے تو کورٹ کچہری کے بہت لمبے کام ہوں گے۔ آپس میں مل بیٹھ کر مشورہ کر لیتے ہیں۔ ملکہ کی ساز برہم ہو گئی۔ میں نے اس چڑیل کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دینی۔ رجب کا غیظ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ طلال اٹھنے لگا مگر صلاح الدین صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ملکہ سر جھکائے ہوئے گود میں بچی لیے بیٹھی تھی۔ انہیں کھلونوں سے کھیلتی، کبھی اندر چکر لگا رہی تھی تو کبھی باہر۔ ایسے کیسے پھوٹی کوڑی نہیں دینی؟ حاجہ سختی سے پوچھ پڑی۔ لے لے، خلا لے سکتی ہے تو۔ اس کا شوہر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو نہیں چھوڑنے والا اس کو۔ اس کی سانس اٹھنے لگی۔ بھابھی چلی گئی ہے تو ہم سے خرچہ نکلوانے میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو، اپنی زبان سنبھال کر بات کرے۔ حاجہ کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ اٹھ کر ان کے سامنے چلی آئی۔ طلاق تو ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اپنی بچیوں کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ انہیں ملکہ جہیز میں نہیں لے کر آئی تھی۔ دیکھے ہیں تیرے جیسے، ملکہ کی ساس یہ کہہ کر جانے لگی اور اس کا بیٹا اس کا تعاقب کرنے لگا۔ پتہ نہیں یہ عورت چیز کیا ہے؟ حاجہ نے غصے سے سینے سے ہاتھ لپیٹ لیے۔ پہلے تمہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور کہنے لگی، لیکن جاہلوں میں آپ نے اپنی بیٹی ضائع کی ہے۔ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹنے لگے۔ رجب کا اسے روتا ہوا دیکھ کر شدید قسم کا دل برا ہو رہا تھا۔ میں معاف کر دیتی ہوں اس کو، اس سے کہیں بس مجھے طلاق دے دے، میں مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ حاجہ اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر بے بس رہ گئی۔ رجب نے اسے دیکھا اور بولا، باجی۔ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہم نہیں لیتے کچھ، الٹا جو ملا ہے واپس کر دیتے ہیں۔ ہم کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگا سکتے۔ حاجہ بولنے لگی مگر اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے پتا ہے اس ملک کا قانون بہت مضبوط ہے۔ قانون طلاق کے بعد بھی ایک مدت تک عورت کو خرچے کا حق دیتا ہے، لیکن ہم بہنوئی کا پیسہ کھانے والا الزام اپنے سر نہیں لے سکتے۔ بس ہمارا کام سادگی سے کروا دے۔ اسے اس پر افسوس ہوا تھا۔ کیا فائدہ تمہارا اتنے پڑھے لکھے ہونے کا جب تمہیں اپنی عزت ہی کروانی نہیں آتی؟ اور وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر اندر جانے لگی۔ اس کے کلسنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ہمارے یہاں عورتوں کو یہ تو ضرور بتایا جاتا ہے، شادی ایک ضروری چیز ہے، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس کی طلاق بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ لڑکے سے بات کرنا غلط ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ہراسہ ہونے پر کیا کرنا ہے۔ ہمارے فرائض ہمیں ہر کوئی بتائے گا، مگر ہمارے حقوق یہاں ہمیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اولاد ہوگی یہ سب کو پتہ ہے، پر یہ کسی کو نہیں بتانا کہ بیٹا بیٹی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور اگر وہ انہیں دیتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ بچوں کو نصیحت کر کر کے ہم بظاہر تو کردار کی بڑی خوبصورت عمارت بنا دیتے ہیں، مگر اس عمارت کی بنیاد پر کوئی کام نہیں کرتا۔ صحن میں سوگواریت کا سما تھا۔ صلاح الدین صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ کیجو اور نجیب پہلوان ان کی طرف آئے تھے۔ طلاق تو ہو جائے گی، مگر پھر یہ کیا کرے گی؟ نجیب پہلوان نے پوچھا تھا۔ کیجو کہنے لگی، خود کو ایک بہتر انسان بنائے گی اور کچھ عرصے بعد اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرے گی۔ ضروری تو نہیں ہر مرد اس کے شوہر جیسا نکلے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، ملکہ سر اٹھا کر بولی تھی۔ نہیں تو وہ میری بچیاں مجھ سے چھین لے گا۔ چاہ کر بھی نہیں چھین سکتا۔ اندر سے حاجرہ اپنی وکالت جھاڑنے لگی۔ بولتے بولتے باہر چلی آئی۔ تمہاری بچیاں ابھی بہت چھوٹی ہیں، اور دوسری بات، ان جیسے کنجوس لوگ کبھی بھی بچیوں کو نہیں رکھیں گے۔ اگر کوشش بھی کریں گے تو میں عدالت میں اس کے کردار کی اتنی دھجیاں اڑاؤں گی کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ مجھے یہی نہیں کرنا، ملکہ نے سادگی سے کہا تھا، کیونکہ وہ میری بچیوں کا باپ ہے۔ گڈ ہیونز! وہ بیزاری سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے مڑ گئی۔ مجھے نہیں بحث کرنی ان سے۔ اور وہ پھر سے اندر جانے لگی۔ طلاق لینی ہے، اسے ڈر نہیں ہے، مگر کورٹ سے ڈر ہے۔ یار مسئلہ کیا ہے اس طرح؟ وہ غصے سے پھر سے پلٹی۔ وہ اسے ذلیل کر دے گا نا، یہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ صلاح الدین صاحب نے اسے دیکھا اور متانت سے کہا، بیٹی تم ہمیں بس طلاق لے دو۔ اس کا دماغ کھولا، جی چچا جی، اور وہ بڑے ضبط سے یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔
اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول جو نالج سے بھرپور ہے، بہت ہی اچھی باتوں کے ساتھ، بہت ہی اچھے الفاظوں کے ساتھ لکھا گیا ہے، کیسا لگ رہا ہے۔ اپنی کمنٹ کر کے اپنی رائے مجھے ضرور دیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔